अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको अपने चैनल विजडम विद सलमान फैज़ पे खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल पे तर्जुमा कुरान का एक कोर्स जो है वो कराया जा रहा है, जो उसमें हम लोग लोगों को ऐसे कुरान सिखा रहे हैं कि जैसे एक बच्चा लैंग्वेज सीखता है कि जिसमें उसने ना ही कोई स्कूल जॉइन किया होता है और ना ही उसने कोई ग्रामर पढ़ी होती है, लेकिन वो लैंग्वेज जो है वो समझना शुरू हो जाता है। लेकिन हमारे इस चैनल पे हमारी ये भी कोशिश होती है कि हम आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करें। इस हवाले से हमने अपनी ज़ूम क्लास के ऊपर एक ग्रामर का सिलसिला शुरू किया है, जिसमें मोहम्मद अली बलोच साहब जो हैं, वो एक आसान ग्रामर जो है वो आपको सिखा रहे हैं, जिसमें अल्फाज की पहचान का ऐसा तरीका जो है इस्तेमाल किया गया है कि जिसमें आपको आसानी भी हो और कुरान पाक के मायने जो हैं वो समझने में आपको मदद भी फराहम हो। खैर, हमारी इस कोर्स के लिए हम ये लोगों को बताते हैं कि ग्रामर पढ़ना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो लोग जो अपने इल्म में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ये वीडियो जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रहा हूँ। ये वीडियो जो है हमारी ऑनलाइन ज़ूम पे जो क्लास होती है हर फ्राइडे को रात को 9:30 बजे से लेके 11 बजे तक, ये वहाँ से ली गई है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, ताकि अगर आप पूरी ज़ूम क्लास देखना चाहते हैं, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें, ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। तो हम चलते हैं वीडियो की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अच्छा, हम पढ़ते आ रहे हैं। हमने समझा था कि इस्म के बारे में आज जो सबक है हमारा जमा है, और जमा का पहला हिस्सा हम पढ़ चुके थे। आज हम जो अदद में जमा है, आज उसका दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। तो हम इसको अल्फाज की पहचान कहते हैं आमतौर पर, क्योंकि ग्रामर की टर्म ही इतनी भारी होती है। और कोशिश हमारी ये है कि ग्रामर को आसान तरीके से बयान किया जाए, जो कि आम फहम हो और हर किसी को बात समझ में आ जाए। तो हम इसम पढ़ रहे थे। इसम में हमने पढ़ा था एराब, सबसे पहले हम पढ़ चुके। उसके बाद जिन्स, यानी कि मुज़क्कर मुअन्नस से मुताल्लिक हम पढ़ चुके। अदद हम पढ़ रहे हैं, वाहिद पढ़ लिया था, मुसन्ना पढ़ लिया था, और हम अब पढ़ रहे हैं जमा। ठीक है। थोड़ा सा याद है कि वाहिद वाहिद तो हमने पढ़ाया था ना। मुसन्ना में हमने क्या किया था? पुराने का साथी हैं, कुछ साउंड्स थे उन एंडिंग, उनको याद किया था हमने, आने आईने। वो याद है आप लोगों को? चले आगे चलते हैं इसको, तो इंशाल्लाह वो पुरानी क्लास में जरूर पढ़ लीजिएगा, फिर उसके बाद इसको जारी रखिएगा। प्लेलिस्ट मौजूद है यूट्यूब पर। अच्छा, जमा हमने ये पढ़ लिया था। ठीक है। जमा में हमने पढ़ा था जैसे कि उर्दू में हम कहते हैं किताब। किताब को हम किताबों और किताबें दो तरह से जमा कहते हैं। एक और भी लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कुतुब। इसी तरह नबी, नबियों और अंबिया, ये दो तरह के जमा होते हैं। जैसे इंग्लिश में बुक को हम एस लगा के बुक्स कर देते हैं, बेंच को बेंचेस कर देते हैं, यस लगा देते हैं, हाउस को हाउसेस कर देते हैं। अब जैसे नबी से नबियों तो हम आम फहम है ना। अंबिया ये एक मुख्तलिफ जमा इंग्लिश में भी ऐसी है। जैसे हाउस की जमा हाउसेस तो हो जाती है, लेकिन माउस की जमा लफ्ज टूट गया, माइस हो जाता है। जैसे ही और दे हम इस्तेमाल करते हैं जमा के लिए। ही एक के लिए होता है, दे जमा के लिए इस्तेमाल होता है। तो लफ्ज बदल भी जाते हैं, टूट भी जाते हैं। ये हर जबान में है। अच्छा, अरबी में इन जमा को कहते हैं जमा सालिम, जो इस तरह के जमा होते हैं जिसमें असल अल्फाज अपनी जगह मौजूद है, आगे कुछ इजाफा करके उसको जमा बनाया जाता है। और एक होता है जमा मुकस्सर, जिसमें असल अल्फाज टूट जाते हैं, या शुरू में कुछ आ जाता है, दरमियान में कुछ आ जाता है, और असल अल्फाज आपस में उस तरतीब में नहीं रहते, टूट जाते हैं, मुकस्सर। इस तरह जैसे हमने समझा था किताबुन की अगर हम जमा एक बनाए तो किताबुन बनती है, दूसरी एक बनती है कुतुब, कुतुबुन। तो ये दो जमा बनते हैं। अच्छा, ये था मुजक्कर में जमा ना। अच्छा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं मुजक्कर से मोन्नस, मोन्नस में जमा कैसे बनते हैं। तो हम मुजक्कर से मोन्नस में जमा बनाने के लिए, मतलब मोन्नस की जमा बनाने के लिए, पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि मोन्नस कैसे बनते हैं उन अल्फाज के। और आमतौर पर जो सिफात है ना, जैसे मुस्लिम एक सिफत है, सही है। इस तरह के लफ्ज के जब जमा मोन्नस बनाने जाते हैं तो उसमें कुछ इजाफा करके मोन्नस बनाते हैं। पहले हम वो टेक्निक सीख लें, उसके बाद उसका जमा बनाना सीख लेते हैं। जैसे वाहिद मुजक्कर इस्म की तनवीन जो होती है, तनवीन से मुराद दो जबर दो जेर दो पेश ही जो होते हैं ना। मिसाल के तौर पे दो पेश है, उसको हटाकर जबर लगा देंगे। दूसरा काम क्या करेंगे, आखिर में तनवीन वाली गोलता लगा देंगे, यानी कि गोलता के ऊपर दो पेश लगा देंगे। जैसे मुस्लिमुन है, उसके ऊपर हमने पहला काम क्या किया,
مسلمون کا جو دو پیش تھے وہ ہٹا دیے، پھر زبر لگا دیا، مسلمہ ہو گیا۔ اگلا کام کیا ہے؟ مسلمہ کو گولتا ایڈ کر کے مسلم متن کر دیا، تو لفظ کیا بنا؟ مسلم متن۔ یہ آسان ہے، بس یہ دو پیش ہٹا کے زبر لگانا ہے، پھر گولتا لگا کے دو پیش لگا دینا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ وہ صفت مذکر سے مؤنث ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر ہم تھوڑا سا سمجھے، جیسے کہ کچھ الفاظ کی مدد سے ہم اس کو سمجھے، اگر مسلمن ہوگا تو کیا بنے گی اس کا مؤنث؟ مسلمتن۔ مسلمتن، کافرن، کافرتن، کافرتن، خالدن۔ خالدتن، اچھا ایک بات کا خیال کریں، یہ خالداتن نہیں ہے، زبر کی آواز صرف ہلکی سی ہوتی ہے، خالدتن، کیونکہ آگے اب جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں نا آج، اس میں یہ خالداتن کچھ اور ہو جاتا ہے، خالدتن، ٹھیک ہے۔ فاسقن سے فاسقتن، فاسقتن، صادقن سے صادقتن، صادقتن، اسی طرح مشرکن سے مشرکتن، مشرکتن، آسان ہے۔ عابدن سے عابدتن، عابدتن، حافظن سے حافظ، حافظتن، کاذبن سے کاذبتن، کاذبتن، فاسدن سے فاسدتن۔ فاسدتن۔ یہاں پہ ایک سوال میرا بنتا ہے، میرا اچانک ذہن میں آیا، میں نے کہا پوچھ لوں، یہ سارے الفاظ ہم نے قرآن سے اٹھائے ہیں اور یقیناً آپ لوگوں کو ان کے معنی پتہ ہوں گے، تو یہاں پہ الحمدللہ اتنے سارے الفاظ کے معنی میں پتہ ہے، الحمدللہ۔ آگے چلتے ہیں جمع۔ اب یہ مسلمتن بن گیا، مؤنث لفظ مذکر سے مؤنث بنا دی ہم نے صفت کو، تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جو جمع ہم سمجھ رہے تھے اس کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جمع سالم بنانے کا طریقہ، جمع سالم بنانے کا طریقہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ ہے۔ مذکر کا ہم نے پڑھ لیا تھا، مؤنث کا آج پڑھ رہے ہیں۔ ایسے ہی رفع اور نصب اور جر، یعنی کہ رفع میں الگ ہے، نصب اور جر کے لیے بھی الگ ہے، یعنی کہ مذکر اور مؤنث کو پہلے الگ الگ کریں گے، پھر ان کے رفع اور نصب کو الگ الگ کریں گے۔ مذکر میں دونوں کر چکے ہم لوگ، اب آج مؤنث میں یہ کریں گے۔ مؤنث حالت رفع میں، یعنی کہ پہلے حصے کو مؤنث میں جمع سالم بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہی دو تین نکات ہیں۔ واحد مؤنث اسم کی گول تا، جسے گول تا مربوطہ بھی کہتے ہیں، گول تا کو ہٹا دیں۔ یہ قاعدہ صرف ان اسما کے لیے ہے جو گول تا پر ختم ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا، میں نے گول تا میں بھی بنا کے دیے، انہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد آتن کا اضافہ کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ آتن تھوڑا کھچ کے بنتا ہے، تو کیا آواز آتی ہے؟ جس کے اسم کے آخر میں آتن کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اب کوئی بھی لفظ ہے مسلم، اگر ہم کہتے ہیں مسلم آتن، مؤنث بن گئی جمع میں، ٹھیک ہے۔ مثلا جیسے کہ مسلمتن ہے، ہم نے پہلا کام کیا کیا؟ گولتا ہٹا دیا۔ دوسرا کام کیا کیا؟ ایک آتن کا اضافہ کر دیا، تو کیا بن گیا لفظ؟ مسلم ماتن، اس کی شکل اس طرح بنتی ہے۔ کلیئر ہے اب تک؟ مسلمات، اچھا ایک اور لفظ لے لیتے ہیں، اس کا اپوزٹ ورڈ ہے کافرتن۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گولتا ہٹا دینا ہے۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ آتن لگا دینا ہے، تو لفظ کیا بنے گا؟ کافراتن۔ کافرات، اور کیا مطلب؟ سمپل مطلب یہ کلر کی تقسیم ہٹا دی تاکہ آپ کی پہچان ہو جائے کہ اصل میں لفظ اس طرح لکھا ہوا نام نظر آتا ہے، کافراتن۔ اب جتنے بھی آتن پہ آواز ختم ہو رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ مؤنث جمع میں ہے، اور کون سی حالت میں؟ حالت رفع میں ہے۔ حالت رفع، اب اس کی پریکٹس ہم کر لیتے ہیں۔ اگر مسلم متن ہے تو اس کی جمع کیا بنے گی؟ مسلمات، ابھی پڑھا مسلماتن، وقف مسلمات، کریں گے تو مسلمات، ٹھیک ہے۔ کافرتن سے کافر، کافراتن، اب کھینچنا ہے۔ کافرات، خالدتن سے خالدات، خالداتن۔ آخری آواز آپ نے پہچان کرنی ہے، ہر چیز میں بتاتا ہوں نا، آخری آواز پہچان کرتی ہے کہ ہم بول کیا رہے ہیں، سن کیا رہے ہیں۔ فاسقتن سے فاسقاتن، صادقتن سے صادقات، صادقات، اچھا مشرکتن سے مشرکات، عابدتن سے عابدات، عابدات، حافظتن سے حافظات، حافظات، کاذبتن سے کاذبات، کاذباتن، فاسدتن سے فاسدات، فاسدات، اچھا میں نے اتنے سارے الفاظ اس لیے لیتا ہوں تاکہ پریکٹس ہو جائے نا، زبان پہ بھی الفاظ چڑھ جائیں، تو الحمدللہ کوئی بھی لفظ اس طرح مل جائے آپ کو تو آپ آرام سے اس کی جمع بنا سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز۔ تو اب آگے چلتے ہیں، جمع سالم بنانے کا طریقہ ہم نے پڑھا تھا کہ مذکر مؤنث کے لیے ایک ہے، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا رفع اور نصب دونوں کی۔ جی کچھ کہا؟ چل
اچھا ایسے ہی نصب اور جر رفع نصب اور جر میں رفع ابھی پڑھ چکے، اب آتے ہیں نصب اور جر کے لیے، ٹھیک ہے. مؤنث اسما حالت نصب میں نصب اور جر میں جمع سالم بنانے کے لیے پہلا کام کیا کریں گے؟ وہی کام کریں گے، گولتا ہٹا دیں گے. اب آتن کی جگہ صرف آتن رکھ دیں گے، دوسرا کام، بس اتنا سا فرق ہے اس میں. جیسے کہ جس کے آخر میں اسم کے آخر میں اب آتن کی جگہ کیا آواز آئے گی؟ آتن آتن. یہ نصب اور جر دونوں کے لیے، ٹھیک ہے. مسلمتن اور مسلمتن سے جب ہم پہلا کام کریں گے بولتا دونوں کے ہٹا دیے تو آگے آتن لگا دیا تو کیا بن جائے گا؟ مسلماتن. مسلماتن. اسی طرح کافرتن سے کافرہ، کافراتن. پھر کافراتن. تو یہ شکل اس کی بن جائے گی. الحمدللہ یہ پریکٹس میں آپ سمجھ گئے آسانی سے. اس کی تھوڑی سی پریکٹس کر لیتے ہیں. مسلمتن اور مسلمتن سے مسلماتن. کافرتن اور کافرتن سے کافراتن. خالدتن اور خالدتن سے خالداتن. خالدات خالداتن. اچھا یہاں پہ پورا ادا کرتے ہیں تاکہ وہ دو زیر کی آواز بھی آئے نا. خالداتن. فاسقتن اور فاسقتن سے فاسقاتن. فاسقاتن. صادقتن اور صادقتن سے صادقاتن. صادقاتن. اسی طرح مشرکتن اور مشرکتن سے مشرکات. مشرکاتن. عابدتن اور عابدتن سے عبیدات عابداتن. حافظتن اور حافظتن سے حافظاتن. کاذبتن اور کاذبتن سے کاذباتن. کاذباتن. فاسدتن اور فاسدتن سے فاسداتن. فاسداتن. الحمدللہ یہ سارے الفاظ آپ نے پہچان لیے. اب سمپل دو سوال ہیں. مذکر کو مؤنث بنانے میں ہمیں کیا فرق ملے گا اس صفات میں؟ اس کے آخر میں کیا ہوگا؟ گولتا کا اضافہ. اور مؤنث کو جمع بنانے کے لیے پھر کیا ہوگا؟ الف اور تا. رفع میں دو پیش کے ساتھ آتن، اور نصب اور جر میں آتن. یہ دو آواز ہمیں پتہ چل جائیں تو انشاءاللہ عزیز ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. لیکن سبق آسان تھا، اور چونکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے سمجھا، کوئی چیز سمجھنے میں مشکل نہیں ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہو تو ضرور کیجیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نستغفرک و نتوب الیک. چلیں جزاکم اللہ خیر. آپ نے دعا بھی میری طرف سے پڑھی ماشاء اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انك انت السميع العلیم. اپنی سیشن کے اختتام پہ انشاءاللہ یہ ایک بہت بڑا کام ہے. ہمیں اس میں آپ کی دعاؤں کی بھی ضرورت ہے اور آپ کی مدد کی بھی ضرورت ہے کہ یہ جو پیغام ہے اگر ہم نے لوگوں تک پہنچا دیا تو یقیناً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ دوبارہ سے اپنی وہ کھوئی ہوئی حیثیت جو ہے وہ حاصل کر لیں گے. جس طرح سے مسلمانوں نے 1000 سال پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اور آج جو حالت ہے مسلمانوں کی اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اللہ کی اس کتاب سے وہ اس کتاب سے وہ فائدہ ہی نہیں حاصل کر لیتے. اس کتاب سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے. کتاب ہدایت کے لیے آئی تھی. آج بدقسمتی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب کے ساتھ ہم صرف کیا کر رہے ہیں؟ ہم کسی کو مرنے والے کی تکلیف کو آسان کر رہے ہیں، بیمار کو شفا دے رہے ہیں، کوئی بیٹی گھر سے رخصت ہو رہی ہے تو اس کو اس کے نیچے سے گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوئی ایصال ثواب کے لیے اس کو پڑھ رہا ہے، کہیں پر کوئی اس کو برکت کے لیے پڑھ رہا ہے، لیکن ہدایت کے لیے بہت ہی کم جو ہے وہ تعداد ہے. میں ایک کالج میں پروفیسر رہا ہوں. میں اپنے اسٹوڈنٹس سے جب بھی پوچھتا تھا کہ آپ میں سے کتنے لوگوں نے قرآن پاک کو پڑھا ہے، تقریباً سب کا ہاتھ کھڑا ہو جاتا تھا. لیکن جب میں یہ پوچھتا تھا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے سمجھ کر قرآن پاک کو پڑھا ہے، تو شاید کوئی ایک کا یا دو کا ہاتھ جو ہے وہ واپس رہ جاتا تھا. خیر یہ بات تو میں آج سے آپ کو تقریباً 20-25 سال پہلے کی بتا رہا ہوں، لیکن آج کے دور میں جس دور میں آپ موجود ہیں الحمدللہ لوگوں کو یہ شعور جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی مدد سے لوگ جو ہے وہ دین کے بہت قریب ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ دین جو ہے وہ ان تک آسانی سے پہنچ رہا ہے. تو میں اجازت چاہتا ہوں. آج آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے.